اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے دامن کو ہر قسم کی آلودگی سے محفوظ رکھتے ہوئے دعوت کے کام کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے رب کی عظمت کا اعلان کریں، لیکن اس راہ میں بڑے بڑے خوشحال اور قیادت کے خواہش مند لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا صبر و تحمل سے کام لیں، اور ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ پھر عرب کے مشہور شاعر ولید بن مغیرہ کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ کس طرح ابو جہل نے اس کو ورغلایا اور حق تسلیم کرنے سے روک کے رکھا، اور پھر اللہ نے سورہ میں جہنم کی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد سورۃ المدثر کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخی خود اقرار کریں گے کہ وہ نماز ادا نہ کرتے تھے، محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دنیا کے دھندوں میں پھنسے رہتے تھے، روز آخرت کے منکر تھے، یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی سفارش کام نہ آئے گی۔ ان کا یہ مطالبہ کتنا غلط تھا کہ ان سب کو اللہ کی طرف سے کھلے صحیفے ملنے چاہیے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق اللہ العظیم۔ آج بات چل رہی تھی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ۔ انیس سو انتیس کی۔ تو سیکشن 1 چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 کہتا ہے کہ پاکستان کے تمام شہریوں میں، خواہ وہ کہیں بھی ہیں، ان کا وہاں پہ یہ چائلڈ ریسٹرینٹ یعنی بچپن کی شادی کے امتناع کا قانون ان پہ لاگو ہوگا۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ پنجاب کے اندر 2015 میں ایک ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ منظور کیا گیا، اور پنجاب چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2029 کی 2015 میں پنجاب میں کی گئی تھی۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 کا مقصد بچوں کی شادیوں کا انسداد کرنا، اور چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 کی سیکشن 2 میں جو ڈیفینیشن بچے کی گئی ہے، اس سے مراد اگر لڑکا ہے تو 18 سال سے کم عمر، اور اگر لڑکی ہے تو 16 سال سے کم عمر کی ہوگی۔ بنیادی طور پر پہلے یہ 14 سال تھا لڑکی عمر، لیکن 1961 میں باقاعدہ طور پر امینڈمنٹ کر دی گئی اور 16 سال لڑکی کی عمر کر دی گئی تھی بچے کی ڈیفینیشن کے حوالے سے۔ اس کے بعد بچپن کی شادی ایسی شادی ہے جس میں سے کوئی بھی بچہ ہو، یعنی اگر میل ہے تو 18 سال سے کم ہے، اور اگر فیمیل ہے تو 16 سال سے کم ہے۔ اور یہی جو امینڈمنٹ ہے وہ پنجاب چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ امینڈمنٹ جو 2015 ہے، اس کے اندر یہ بات۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ جو سیکشن ہے وہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے تحت ویسے ہی حذف کر دی گئی، اور سیکشن 4 جو ہے وہ پنشمنٹ واضح کر دیتی ہے کہ 18 سال سے زائد بالغ مرد کو کسی چھوٹی بچی کے ساتھ اگر شادی کی جاتی ہے، شادی کرنے کا مرتکب ہوا ہے، تو اس کو 1 ماہ کی حد تک سزائے قید یا 1000 کی جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی۔
لیکن پنجاب کے اندر 2015 میں جو امینڈمنٹ کی گئی ہے اس میں یہ کیا گیا کہ اگر کوئی شخص بالغ نہ ہو، بچگانہ شادی عمل میں لاتا ہے تو اسے 6 ماہ قید اور 50 جرمانہ تک. یہ جو ہے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 کی 2015 میں پنجاب کے اندر امینڈمنٹ کر دی گئی تھی. اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ 5 جو ہے 1929 کی وہ واضح کر دیتی ہے کہ جو کوئی میرج کی رسم ادا یا اس کو اہتمام کرے یا ایسا کرنے کی ڈائریکشن دے تو ایسی شادی بچگانہ شادی میں ہے اور وہ 1 ماہ سزا دی جائے گی قید کی اور 1000 روپے جرمانہ اس کو کیا جائے گا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی. لیکن 2015 میں پنجاب کے اندر جو امینڈمنٹ کی گئی اس میں واضح کر دیا گیا کہ 6 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانہ جو ہے وہ کیا جائے گا. پنجاب کے اندر سزا کو بڑھا دیا گیا تھا. اس کے بعد سیکشن 6 آ جاتی ہے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کی. اس میں کہا گیا تھا کہ جو بچگانہ شادی ہوگی اور جو بھی شخص اس نابالغ کا سرپرست ہوگا، اس کا والد ہے، جو بھی ولی ہے، جو بھی کروا رہا ہے، اہتمام کر رہا ہے، شادی کی تقریب اجازت دے رہا ہے، شادی کی تقریب کنڈکٹ کر رہا ہے، تو اس کو 1 ماہ تک کی سزا اور 1000 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوگی. لیکن پنجاب امینڈمنٹ جو 2015 ہے اس کے تحت وہی 6 ماہ تک کی قید اور 50,000 روپے تک کا جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے. لیکن ایک بات رکھی گئی ہے اس میں کہ کوئی عورت کو سزائے قید نہیں دی جائے گی. یعنی اگر کوئی عورت ہے لڑکی کی شادی کروانا ہوگا اس کو 6 ماہ کی قید نہیں دی جائے گی. اس کے بعد ذہن میں رکھیں سیکشن 7 جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ imprisonment not to be awarded for offense under section 3. تو کسی عدالت عدم ادائیگی جرمانے کی صورت میں صرف سزائے قید بھگتے گا جو ہے وہ جرمانہ ہی ہوگا. سزا یعنی سزائے قید نہیں دی جائے گی جرمانے کے معاملے میں. یعنی اگر 50,000 روپیہ جرمانہ ہے تو پھر جرمانہ ہی ادا کرے گا، نہ کہ اس کو سزا دی جائے گی. اور سیکشن 8 جورسڈکشن کہتی ہے کہ مجسٹریٹ درجہ اول جو ہے وہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 کی جو جرم کا مواخذہ کرنا ہے، ٹرائل کرنا ہے تو وہی کرے گا، مجسٹریٹ درجہ اول نہیں کرے گا. اس کے بعد سیکشن 9 آ جاتی ہے. سیکشن 9 میں موڈ آف ٹیکنگ کاگنیزنس آف اوفینس لے لیا جاتا ہے. اگر کوئی آ جاتا ہے معاملہ کہ چائلڈ میرج کنڈکٹ کی جاتی ہے کہ کوئی بھی یہ جو جرم ہے یہ قابل دست اندازی نہیں ہے، یعنی کوئی عدالت کسی جرم میں دست اندازی نہیں کرے گی، ڈائریکٹ کاگنیزنس نہیں لے گی سوائے یونین کونسل کی شکایت پر یا کوئی ایسا کمپیٹنٹ اتھارٹی جس کو امپاور کیا گیا ہے کہ وہ اس کی اطلاع دے گی اور وہ جب بھی یہ جرم 1 سال کے اندر وہ اس کو باقاعدہ طور پر اس کی رپورٹ کرے گا. اور رکھیے گا کہ سیکشن 9 کی 2015 پنجاب امینڈمنٹ میں واضح کر دیا گیا تھا کہ ایک فیملی کورٹ اس وقت تک جو ہے بچپن کی شادی کے امتناع 2029 کے تحت جرم کی سنوائی یا ٹرائل نہیں کر سکتی جب تک یونین کونسل کی طرف سے کوئی شکایت موصول نہ ہو. اور اس کے بعد کہا گیا اور کہ جو ایک فیملی کورٹ میں مجسٹریٹ درجہ اول ہے اس کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ باقاعدہ طور پر اس جو ایکٹ کے تحت اگر کوئی شکایت آتی ہے، استغاثہ آتا ہے تو اس کا باقاعدہ طور پر وہ کا ٹرائل کرے. اس کے بعد سیکشن 10 کہ پریلیمنری
इंक्वायरीज ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट के कोई भी अदालत जो बंदश बचगाना शादी एक्ट 2029 के तहत किसी जुर्म का मुआवजा कर रही हो सवाई इस सूरत के कि जबकि मजमूआ ज़ाब्ते फौजदारी 1898 की सेक्शन 203 के तहत इस्तगासा खारिज कर दिया गया हो, वो अदालत उस ज़ाब्ते की सेक्शन 292 के तहत या बजाते खुद तफ्तीश इंक्वायरी कंडक्ट करेगी या किसी मातहत दर्जाए अव्वल के मजिस्ट्रेट को वो कह सकती है कि ये इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल करें कि क्या वाकई चाइल्ड मैरिज कंडक्ट की गई है या नहीं की गई है। जो सेक्शन 11 है बचपन की शादी के इम्तना का एक्ट 1929 की, वो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1 के तहत वैसे ही हज़फ कर दी गई थी। और इसमें एक बड़ी अहम मज़ेदार सी बात है कि बचपन की शादी के इम्तना का जो एक्ट 1929 है उसकी जो सेक्शन 12 है उसमें ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है बचपन की शादी रुकवाने के लिए इंजेक्शन ऑर्डर भी जारी कर सकती है, हुक्म इम्तनाई भी जारी कर सकती है। और उसकी खिलाफ वर्जी पर अगर वो हुक्म इम्तनाई जारी करती है फिर भी शादी कर दी जाती है बचपन की शादी, तो उसकी खिलाफ माह तक की कैद या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं साथ दी जा सकती हैं। अलबत्ता पहले भी मैंने बात की है कि बचपन की शादी के इम्तना के एक्ट के तहत किसी औरत को कैद की सज़ा नहीं दी जाएगी। हमेशा जब भी सज़ा होगी जुर्माने की सज़ा होगी, और पंजाब में तो 50,000 रुपये जुर्माना किया जाता है, आपके सामने ही है। इस हवाले से PLD 3 फेडरल शरीयत कोड, और इस हवाले से अगर आप इसकी इंटरप्रिटेशन मोहम्मदन लॉ में देखना चाहें तो पैरा जो 250 और पैरा 251 है ये मैरिज और मैरिज की कैपेसिटी को, और मोहम्मदन लॉ बाय DF मुल्ला पैरा 271 जो है 271 ये वाज़ेह कर देता है कि जो अगर कोई की शादी की जा रही है तो फिर वो जो है उसको किसी हद तक जो है वो माशरती रिस्ट्रेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि बच्चों की छोटे छोटे बच्चों की शादी, और ख़ासतौर पर इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा आम है और इंडियन की हाई कोर्ट्स की बेतहाशा जजमेंट्स इस पर मौजूद हैं। लेकिन चूँकि हम तो पाकिस्तान में बात कर रहे हैं तो मैं वैसे आपको ऐसे ही कहूँगा कि पैरा 271 मोहम्मदन लॉ वाज़ेह भी कर देता है कि ख्वाह गार्डियन या वली भी इसमें इन्वॉल्व है इस शादी में, शादी वायलेट शादी है। और पाकिस्तान पीनल कोड के तहत आपको पता ही है कि 310A जो है वो ऐड किया गया है, जिसमें ऐसी शादियां जो बच्चों की कर दी जाती हैं उनमें 3 साल से लेके 7 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना तक की सजाएं भी रखी गई हैं। और आपको पता है की शादी रिस्ट्रेंट करने का जो एक्ट 1919 पाकिस्तान में और सिंध में तो मैंने देखा, और जो सारे सूबों में मैंने देखा है हमने कि ये काम हो गया है, क्योंकि इस्लामी असूलों के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि फुकहा इस बात पे आते हैं कि जब एक बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो गई है, ख्वाह बलूगत के बिल्कुल करीब है, तो उसकी शादी वली कर सकता है। और हत्ता कि ये है कि अगर वो हेल्थी है और वो बिल्कुल मामला ठीक है तो वो इसमें कोई मामला नहीं है। और उसके बाद ये भी बात आ गई है कि इस कानून के तहत औरतों को वैसे ही कैद की सज़ा से मुस्तस्ना करार दे दिया गया, सिर्फ जुर्माने तक है। इस वजह से ये जो एक्ट है ना वज़ीरी दफ़ात के तहत जो है वो आपको पता ही है कि कम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से अगर तहरीरी इस्तग़ासा आना है फिर कार्रवाई होनी है। चूँकि एक आम आदमी ज़ाती हैसियत में चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट 1929 के तहत इस्तग़ासा दायर करने का कम्पिटेंट ही नहीं है। एक आम आदमी तो इस्तग़ासा दायर ही नहीं कर सकता, इसलिए आम आदमी इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देता। और यूनियन काउंसिल वालों को जूते खाने हैं, उन्होंने लोगों से जाके इस्तग़ासे दायर करके तो कुट खाने करते। तो ये एक इनफेक्टिव सा कानून का हो गया है। अलबत्ता इसको फिर भी मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में
جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جی عام طور پہ جب شادی ہو جاتی ہے تو بعد میں کوئی رشتہ دار جاگ اٹھتا ہے کہ جناب یہ تو بچی تو 13 سال کی تھی، پھر کو کہتا ہے بچہ تو ابھی 15 سال کا تھا، تو پھر اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی ایک 2004 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، پی ایل ڈی 2004 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 219، اور اس سے پہلے 70s کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ پاس کی تھی اور واضح کیا تھا کہ ایسی شادیاں بنیادی تو بگاڑ پیدا کرتی ہیں، تو ایسی نہیں اتھارٹی جو بھی وجود میں آتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں، اور 1970 437 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور 2015 میں آپ کو پتہ ہے کہ بچپن شادی کے امتناع کا ایکٹ 1929 میں پنجاب میں امینڈمنٹ 2015 آ گئی ہے، اور اس کے تحت جناب سزائیں بھی بڑھائی گئی ہیں، 6 ماہ تک کی سزا اور جرمانہ 1000 سے 50,000 روپے تک کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے این ایل آر 95 ایس ٹی پیج 42 جو ہے یہ بڑی اچھی گائیڈ لائنس فراہم کر رہی ہے کہ کس طرح سے بچپن کی شادی جو ہے وہ ایک انویلڈ شادی کے طور پہ لی جائے گی قانونی اعتبار سے، لیکن چونکہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے تو اس وجہ سے معاشرتی ریسٹرینٹس بھی ہیں، معاشرتی رسم و رواج بھی ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ایکٹ ہے یہ سچ اگر ہم دیکھیں تو اتنا زیادہ افیکٹو نہیں رہا، لیکن چونکہ اس کی 12 مختلف سیکشنز ہیں جو ہم نے آسان زبان میں تھوڑے سے بریف کر لیے ہیں۔ اس کی مزید آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں 5 لاہور ہائی کورٹ پیج 376 میں جو بچپن کی شادی کے امتناع کا ایکٹ 1929 ہے اس کی مختلف پرنسپلز کی وضاحت کی گئی تھی، اور یاد رکھیے گا کہ عام آدمی اس میں استغاثہ صرف اور صرف یونین کونسل یا جو بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی پنجاب کے اندر جو بھی علاقائی لیول پہ پنجاب گورنمنٹ نے کہا ہوگا یا مختلف گورنمنٹس نے کہا ہوگا، جو بھی یونین کونسل کے لیول پہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوگی وہ اس کا استغاثہ دے گی، اور لیول جو ہے وہ اس کی پروسیڈنگ کرے گا، اور 1 سال کا ڈیوریشن ہے، 1 سال کے اندر اندر کرنا ہے، اور چونکہ عام آدمی اس میں انوالو نہیں کیا گیا، یونین کونسلز کو کیا گیا ہے، اس لیے اس میں کوئی دلچسپی بھی نہیں لیتا، اور خاص طور پہ عورتوں کا تو اس میں سزا والا چکر کوئی نہیں ہے، امپریزنمنٹ ہوتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے عورتیں جو ہیں وہ آگے معاملہ ڈیمانڈ کی ہے 50,000 روپیہ جرمانہ تک ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور پھر معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوست غلام مشتبہ صاحب میں چائلڈ 1929 کی بات کرتے ہیں تو کچھ گپ شپ بھی کئی دفعہ ان کے ساتھ ہوئی، تو میں نے کہا یہ چونکہ ایک اہم ٹاپک ہے تو اپنے سب دوستوں کے ساتھ اس کی چھوٹا سا ایک ایکٹ ہے 1929 کا جو کہ 2015 کے اندر پنجاب میں امینڈمنٹ بھی، تو اس کی مختلف جو پہلو ہیں اس پہ ہم تھوڑی سی روشنی ڈال دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔